واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجیے کس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر. اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. اب یہ اونچا درجہ دیکھیے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے. تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتی ہے. اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا. تو اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سنبھال لے گا. من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور. مکے میں ایک شخص آیا، کوئی تاجر تھا. ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں دیے. اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے. تو وہ آیا، ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا. انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے. وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل. اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے. ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر دو. وہ فوراً گیا، خاموشی کے ساتھ لا کے مال دے دیا. تو یہ روب تو اللہ تعالیٰ نے نصرت بالرعب، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر اس نے چوں نہیں کی، لا کے دے دیا. اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے.